ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد یقیناً بے شک، جاء آ چکے، کم تمہارے پاس، قد جاءکم یقیناً آ چکے تمہارے پاس، بصائر دلائل، بصائر دلائل، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلائل آ چکے۔ بصائر جمع ہے بصیرت کی، اور بصیرت کہتے ہیں آنکھیں کھول دینے والی چیز، آنکھیں کھول دینے والے حقائق اور آنکھیں کھول کر رکھ دینے والے دلائل۔ تو قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے حقائق اور دلائل آ چکے۔ فمن، پس جس نے، ابصر اپنی آنکھیں کھول لی، اب جس نے اپنی بصیرت سے کام لیا، اب جس نے اپنی آنکھیں کھول لی، فلنفسہ تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ومن، اور جو عامیہ اندھا بنا رہا، یعنی اس نے ان دلائل کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، فعلیہا تو پھر اس کا وبال بھی اسی کے سر پر ہے، فعلیہا تو اس کا وبال بھی اسی کے سر پر ہے۔ وما، اور نہیں ہوں میں، انا میں، علیکم تم پر، بحفیظ نگہبان، نگران۔ وما انا علیکم بحفیظ، اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے کہ مجھے تمہاری حفاظت پر مامور نہیں کیا گیا، مجھے تمہاری نگرانی اور حفاظت پر مامور نہیں کیا گیا، بلکہ پیغام پہنچانے پر کیا گیا ہے، اور آنکھیں کھول دینے والے اور ہر چیز واضح کر دینے والے حقائق اور دلائل میں لا چکا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نصرف ہم بار بار بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی آیات، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں۔ وَلْيَقُولُوا، یہ لوگ کہیں گے، یہ لوگ کہیں گے، درست کہ آپ نے کہیں سے سیکھا ہے، آپ نے کہیں سے سیکھا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے آپ نے کہیں سے سیکھا ہے، یعنی حقیقت تسلیم نہیں کریں گے، آنکھیں نہیں کھولیں گے، دلائل کو اختیار نہیں کریں گے، بلکہ پھر اسی ہٹ درمی میں اتر آئیں گے۔ وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ کہیں گے، اس کا ایک معنی ہے پڑھنا، شاید آپ کہیں سے پڑھ کر لائے ہیں، اور ایک معنی ہے آپ نے کہیں سے سیکھا ہے۔ درست، آپ نے سیکھ لیا کہیں سے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں اپنی آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو ان کو جانے، جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر ہم اپنی آیات واضح اور کھول کے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ اتبع، آپ پیروی کیجئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتبع، آپ پیروی کیجئے، ما، اس کی، اوحیا، جو وحی کی گئی، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو آپ پر وحی کی گئی، آپ بس اسی کو اپنائیں، اسی کو اختیار کریں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس وحی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ، اور آپ فکر چھوڑ دیں،
عن المشرکین، مشرکوں کی اعراض کیجئے مشرکوں سے، یعنی مشرکوں کی فکر چھوڑ دیجئے. ولو، اور اگر، یہ فکر چھوڑنے سے مراد، اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ مجھے تمہاری حفاظت پر معمور نہیں کیا گیا، اور اسی طرح کی کچھ آیات اور الفاظ ہم آگے بھی پڑھتے ہیں. ان کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا ہے، کیونکہ کچھ وقت ایسا آتا تھا کہ آپ حد درجہ غمگین ہو جاتے تھے. ہم 19ویں پارے میں سورہ الشعراء کی ابتدائی آیات میں پڑھیں گے، لعلک باخع نفسک الا یؤمنون. شاید آپ اپنی جان دے دیں اس بات پر، یعنی آپ کے غم کا یہ عالم ہے کہ شاید غم کے اندر، ان کے دکھ میں آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو یہ تسلی ہے آپ کو کہ نہیں، آپ اتنی فکر ان چھوڑ دیں، ان کی فکر. آپ پیغام پہنچائیں، کھل کے پہنچائیں. نہیں ایمان لاتے تو میں ہوں نا، میں دیکھوں گا ان کو، پھر میں نمٹوں گا ان سے، پھر میں کروں گا ان کا کچھ نہ کچھ. تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ ان مشرکین سے اعراض کیجیے، آپ ان کی فکر چھوڑیں. وَلَوْ، اور اگر، شَاءَ، چاہتے، اللہ، اور اگر اللہ چاہتے، ما اشرکوا، تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے. اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے. اب یہاں ایک بلا وجہ ہی وسوسہ ذہن میں آ جاتا ہے، تو پھر کیا اللہ چاہتے ہیں کہ یہ شرک کریں؟ چاہتے ہیں اللہ کہ یہ لوگ شرک کریں، تو یہ اللہ کی جو مشیت ہے، اس سے اللہ کی قدرت مراد ہے. اگر اللہ اپنی قدرت کا اظہار کریں تو کوئی کافر رہے ہی نہ، اللہ زبردستی سب کو مسلمان کر دیں. جیسے ہم نے ابھی چند دن پہلے پڑھا ہے، اللہ چاہتے تو لہدى الناس جميعا، سب کو ہدایت دے دیتے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے. مقصد کیا ہے؟ سب کو زبردستی مسلمان کر دیتے، ہدایت پر کر دیتے. انسان کا اختیار اور چوائس رہتی ہی نہ، لیکن اللہ نے وہ نہیں کیا. انسان کو اختیار دیا، اس کو چوائس دی کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے، فائدہ نفع نقصان کو سوچے، نفع نقصان کا ادراک کرے، نفع نقصان کا ادراک کرے. نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، ادراک کر کے پھر نفع کو اختیار کرے اور نقصان کو چھوڑے. ہم دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں شراب اور جوئے کے بارے میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آپ کہیے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر گناہ بہت بڑا ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے. نقصان بہت بڑا ہے، فائدے بھی ہیں لوگوں کے. اب اسی چیز کو آپ اوور آل لیجئے، دنیا کی کشش اور دنیا کی چیزیں نفع بھی ہے کہیں کہیں، لیکن ان کے اندر اگر انسان مبتلا ہو گیا تو نقصان بہت بڑا ہے. اب یہاں عقل کھولی گئی ہے. اچھا بھائی، خود عقل سے کام لو. نقصان بڑا ہے، فائدہ چھوٹا ہے، کیا کرو گے؟ سیدھی سی بات ہے، اگر کسی چیز کے اندر نقصان زیادہ ہے اور فائدہ تھوڑا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شراب اور جوئے کو چھوڑ دو، کہ نفع تو تھوڑا بہت شاید دنیا کا ہو، دنیا کا شاید تھوڑا بہت نفع تو ہو. شاید کوئی آدمی بیچ کر 4 پیسے کما لے، شاید کوئی آدمی پی کر اور جوا کھیل کے وقتی طور پر کوئی تسکین حاصل کر لے یا فائدہ 4 پیسے کما لے، لیکن اس کے بدلے میں جو نقصان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں، اس کا کوئی حد و حساب نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ چیزیں بیان کر کے انسانوں کی عقلوں کو جھنجھوڑا ہے. لو فیصلہ کرو فیصلہ. اچھا، جہاں انسانوں نے غلط فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا وہاں پر، ساء ما یحکمون، غلط فیصلہ کر رہے ہو، برا فیصلہ کر رہے ہو.
جن لوگوں نے اس طرح کے فیصلے کیے غلط کیا، انہوں نے سراسر حماقت کی، انہوں نے بھائی صحیح فیصلہ یہ ہے اور یہ فیصلے غلط ہیں۔ اب اتنا واضح کر دیا کہ ہر انسان کو نا فائدہ اور نقصان کا پتہ چل گیا ہے۔ اب نفع نقصان چھپا ہوا نہیں ہے کسی پر، اب کسی پر بھی نفع نقصان چھپا ہوا نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہاں فائدہ ہے اور یہاں نقصان ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تعویلوں کا سہارا لے۔ یہاں پر امتحان شروع ہوتا ہے، ہاں بھائی سیدھا راستہ یا غلط؟ سیدھا جتنی مرضی تعویلیں کر لو اس کی غلط راستہ جتنی مرضی تعویلیں کر لو، اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام جہنم، جتنی مرضی تعویلیں کر لو اس کا انجام جہنم ہے۔ ایک آدمی یہاں پسٹل رکھ کے گولی چلائے اور یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے شاید کہ گولی نہ چلے، لہذا اس رسک پر میں گولی چلاتا ہوں، شاید گولی نہ چلے، اس رسک پہ میں گولی چلاتا ہوں، گولی چلے گی، مرے گا، غلط کام تھا نا، تو انجام تو ہے ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دکھایا غلط راستہ کہ اس کا انجام ہے ہی نقصان ہے۔ کفر کا انجام لا یفلح الکافرون، وہاں ہدایت ہے ہی نہیں، اختتام پہ کوئی رحمت ہے ہی نہیں، جھوٹ اینڈ پہ اس کے لیے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے شیطان تمہیں کہے جھوٹ بول کے تھوڑا سا اس کو بیوقوف بنا لو اور اس کو احمق بنا لو، لیکن جھوٹ کا انجام برائی اور شر اور نقصان اور جہنم کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی جتنی مرضی تعویلیں کرو کہ وقتی طور پر کچھ معاملہ چل جائے، سلجھ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور سچ بظاہر جتنا مرضی نقصان ہے اس کے اختتام پہ فائدے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اور جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ ایمان اور کفر کا معاملہ ایسا ہے، ہدایت اور گمراہی کا معاملہ ایسا ہے، یہ ہم سب کے سامنے واضح ہے، ہم سب کے سامنے واضح ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ اب جب پتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ اختیار کرو۔ اگر تجھے پتا ہے نا کہ غلط راستے پہ جہنم ہے، تو تو غلط راستے پہ چل کر کل مجھ سے یہ توقع کیوں رکھے گا کہ میں تجھے جنت میں بھیجوں گا؟ یہی تو تیرا میں نے اس لیے تجھے عقل دی ہے، اسی لیے تو تجھے میں نے سمجھ دی ہے کہ تو سیدھے راستے پہ چل۔ تجھے پتا ہے سیدھا کیا ہے اور غلط کیا ہے، پتا ہے۔ انسانوں کی اکثریت کو پتا ہوتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن وہ دنیا کا کہیں نفع، کہیں لالچ، کہیں خواہش، کہیں جھوٹی امید اور آرزو، وہ اس کو برائی کی طرف رکھتی ہے اور وہ اس کے پیچھے برائی پہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہتا تو سب کو زبردستی مسلمان کر دیتا، لیکن میں نے انسان پہ چھوڑا ہے، ہدایت اور گمراہی واضح کر کے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کی نیکی اور برائی اس کے اندر رکھتی۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو، عَلَيْهِمْ ان پر، حفیظا نگران، وَمَا أَنْتَ اور نہیں ہے آپ، عَلَيْهِمْ ان پر، بے وکیل زبردستی کرنے والے۔ ہم نے آپ کو نگران نہیں بنایا، ہم آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا، اور نہ برا بھلا کہو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، يَدْعُونَ جنہیں یہ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ان کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّوا، ورنہ یہ گالی دیں گے، اللہ کو، عدوًا مخالفت میں آ کر اور ضد میں آ کر، بغیر علم جہالت کے بنا پر، جہالت کی بنا پر یہ اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔ تو تم سبب بنو گے کہ کفار اللہ کو گالی دیں، تم سبب بنو گے، اس لیے ان کے جو معبود ہیں ان کو گالی نہ دو۔ ہاں ان کی برائی بیان کرو، ان کا نقصان بیان کرو، ان کا حیثیت نہ ہونا بیان کرو، اور ان کا اللہ کے سامنے بالکل بے بس ہونا بیان کرو، لیکن گالی گلوچ نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ بے وقوف لا علمی میں جہالت کی بنا پر مخالفت میں آ کر کہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ کریں۔
کذالک سو اس طرح زینا ہم نے آراستہ کر رکھا ہے لکل امت ہر امت کے لیے عملہم ان کے اعمال کو، ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو ہم نے آراستہ کر رکھا ہے، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف مرجعہم انہوں نے لوٹنا ہے، فینبئہم پھر اللہ ان کو بتائیں گے بما کانوا یعملون جو کچھ یہ دنیا میں کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا اور یہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم زوردار قسمیں، اور یہ اللہ کی زوردار قسمیں کھاتے ہیں، لئن کہ اگر جاءتہم آئی ان کے پاس آیتن نشانی، یعنی بسا اوقات یہ جو مطالبہ کرتے تھے تو ان کا مطالبہ اگر وہ نشانی ان کے سامنے آ جائے، ڈیمانڈ ان کی پوری ہو جائے، لَيُؤْمِنُنَّ تو ضرور بالضرور ایمان لائیں گے، بہا اس پر۔ یہ قسمیں کھاتے ہیں زوردار، اللہ کی زوردار قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ان کی مانگی ہوئی نشانی آ جائے تو یہ ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے اس پر۔ قل آپ ان سے کہیے انما الآیات بے شک معجزات کو ظاہر کرنا، آیات کا اتارنا، عند اللہ وہ اللہ کے اختیار میں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وما اور کیا یشعرکم آپ کو معلوم، اور آپ کو کیا معلوم، انہا کہ بے شک اذا جاءت جب وہ نشانی آ جائے، لا یؤمنون یہ پھر بھی اس کو نہ مانے۔ آپ کو کیا معلوم کہ جب نشانی آ جائے اور پھر بھی یہ اس کو نہ مانے۔ اور اگلی آیت میں آج تو نہیں لیکن کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کا جواب بھی آ جائے گا کہ واقعتاً ایسا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ہم اگر ان کی طرف فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے ان سے بات چیت کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہم ہر نشانی ان کے سامنے لا کے رکھ دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہ پھر بھی ایمان نہیں لانے والے۔ جو اس طرح کی ضد اور ہٹ دھرمی اور ڈیمانڈز پہ آ جاتے ہیں نا، ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہوتا۔ وما یشعرکم اور آپ کو کیا معلوم، انہا اذا جاءت جب وہ نشانی آ جائے، لا یؤمنون تو یہ اس پر ایمان نہ لائیں۔ ونقلب اور پھر پھیر دیں گے ہم افئدتہم ان کے دلوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، کما جیسا کہ لم یؤمنوا بہ یہ ایمان نہیں لائے تھے اس پر، اول مرہ پہلی مرتبہ، یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے، اس کے بعد یہ اسی کفر پہ اڑے ہوئے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشیوں میں، یعمہون یہ اس میں اندھے ہوتے رہیں گے، اور ہم ان کو ان کی سرکشیوں میں چھوڑ دیں گے اور یہ اس میں اندھے ہوتے رہیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں جی۔